وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ منافقون آیت نمبر 7 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین میں مکمل طور پر داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اے بندے، جب تو انہیں دیکھے تو ان کے جسم اور قد و قامت تجھے بھلے معلوم ہوں، اور اگر وہ باتیں کریں تو ان کی گفتگو تو غور سے سنے، یعنی تجھے یوں معقول دکھائی دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ گویا دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں. وہ ہر اونچی آواز کو اپنے اوپر بلا اور آفت سمجھتے ہیں. وہی منافق تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو. اللہ انہیں غارت کرے، وہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت طلب فرمائیں، تو یہ منافق گستاخی سے اپنے سر جھٹک کر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آنے سے گریز کرتے ہیں. سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا يهدی القوم الفاسقین. ان بدبخت گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. اللہ ان کو تو ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ یہ آپ پر طعنہ زنی کرنے والے اور آپ سے بے رخی اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں. بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا. سامعین اکرام، سورہ منافقون آیت نمبر 7. ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو یہ کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ تم خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، حتی ینفدوا، یہاں تک کہ وہ تتر بتر
ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے خزانے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ سامعین کرام، دین میں اگر اخلاص نہ ہو تو انسان پھر بہکتا ہے، اور بہکنے کی پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، یعنی یہ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور جو آج کی آیت ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اس کا شان نزول بتا دوں، جو کہ اس صورت کا بھی شان نزول ہے۔ 6 شعبان ہجری سال ہے، 6 شعبان، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، غزوہ بنو مستلق نام ہے اس کا، اور اس میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ کے لیے تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے فتح حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی دے دی، تو وہ وہاں ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کوئی غزوہ ہوتا یا جو بھی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہاں کچھ عرصہ کے لیے، یعنی کچھ دنوں کے لیے ٹھہر جاتے۔ ظاہر ہے کہ وہ زخمی کی مرہم پٹی ہو گئی یا اور جو بھی حالات کو سمیٹنے کے لیے۔ تو غزوہ بنی مستلق جب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس میں فتح مبین عطا کر دی، تو یہ منافقین اکثر تو نہیں جاتے تھے، اس میں چلے گئے تھے غزوہ بنی مستلق میں، اور وہ بھی لالچ کی وجہ سے، انہیں معلوم تھا کہ اس میں ہمیں فتح ہوگی، تو وہ مال غنیمت کے لالچ میں چلے گئے تھے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا، اور یعنی وہ مہاجر تھا، اور وہ ایک کنویں سے پانی بھر رہا تھا، یعنی کنویں کے پاس ہی وہ ٹھہرے تھے، وہاں سے سب لوگ پانی لیتے تھے۔ تو کسی بات پر اس کی ایک انصاری سے تکرار ہو گئی، اور بہرحال وہ تکرار کے نتیجے میں حضرت عمر کے خادم نے اس انصاری کو ایک لات جڑ دی۔ انہوں نے اپنے پھر ساتھیوں کو بلایا کہ اے انصاریو میری مدد کے لیے آؤ۔ پھر حضرت عمر کے خادم نے اپنے مہاجرین کو، اے مہاجروں میری مدد کے لیے آؤ۔ تو بہرحال دونوں نے، اور لوگ جمع ہو گئے اور تو میں ہونے لگی۔ اس میں اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا واقعہ ہے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ۔ تو انہوں نے اظہار ناراضگی کیا کہ تم ایسی باتیں نہ کرو، یعنی تم اب مسلمان ہو گئے ہو اور تم ایسی باتیں نہ کرو جو یعنی قبائلی عصبیت کی بنا پر تم ایک دوسرے کو آوازیں نہ دو۔ تو بہرحال اس میں پھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے یا لے آئے تھے، بہرحال ایک موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اور یہ انصار جو تھے ان میں سے کچھ لوگ جو جس حالت میں بھی تھے اس پہ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو کہا، اور یہ یاد رہے آپ کو کہ غزوہ احد میں 300 ساتھی تھے اس کے، جو کہ واپس چلے گئے تھے عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ایک تعداد تھی۔ تو بہرحال انہوں نے یہ جھگڑا دیکھا تو وہ انصاریوں نے، ظاہر ہے کہ ہم انصاری کہیں گے، مسلمان بھی تھے، تو انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو کہا کہ بھئی تم نے یہ ہمیں کیا مطلب اس میں ڈال دیا ہے۔ تو پھر عبداللہ ابن ابی نے الٹا ان پہ کہا کہ بھئی تم ہی نے ان کا ساتھ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، بہرحال ہم جب مدینے جائیں گے تو وہاں کے جو معزز بنے بیٹھے ہیں ان لوگوں کو نکال دیں گے، اور اب ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے،
یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہو جائیں، یعنی اب ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ بہرحال یہ ایک بات جو ہے ایک صحابی نے سن لی اور انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوش گزار کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلا بھیجا کہ بھئی تم نے یہ بات کہی ہے۔ پہلے تو حضور نے اس صحابی کو کہا ہو سکتا ہے تم نے غلط سنی ہو سکتا ہے ایسی بات نہ ہو۔ بہرحال وہ پھر ایسا ہوا کہ یہ آیات نازل ہو گئیں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، تو اس سے اس کا نفاق جو ہے یعنی عبداللہ ابن ابی کا بالکل سامنے آ گیا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی بات کی تھی کہ ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور اس کی اب آپ مجھے اجازت دیں کہ اس کی میں گردن اڑا دو، اور یا کسی انصاری کو کہہ دیں کہ وہ اس کا کام تمام کر دے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ابھی ایسے حالات نہیں ہیں، اگر ہم اس کا کوئی نقصان پہنچائیں گے تو دیگر لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو مار رہے ہیں نا، تو ابھی اس کو کچھ نہ کہو، حالات ایسے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ حالات تھے اس شان نزول کے، یعنی ان آیات کے جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنائی ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کیا دیکھیں، یہ ایک بات بھی تو ہے نا۔ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ مخلص اور غیر مخلص اس وقت ہماری حالت جو ہے، میں یعنی نہ تو جذباتیت سے کام لے رہا ہوں اور نہ کوئی الزام تراشی کر رہا ہوں، لیکن آج کا جو ماحول ہے، دیکھیں مسلمان وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کے مسلمان ہو۔ ہمارا اسلام تو یہ جدی پشتی اسلام چلا آ رہا ہے، یعنی اسلام کی دعوت پہ نہ تو ہم نے سوچا ہے کبھی کہ دعوت کیا ہے، نہ ہمیں کسی نے بتایا ہے، اور نہ ہم اس کو جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اسلام کی اصل دعوت کیا ہے۔ اور اس وقت میں اگر آپ کو کہوں کہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو موجود ہے، لیکن ہم نے اس پر لبیک نہیں کہا ہے، اور نہ اس پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی ایک منزل کا تعین کر چکے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ ہے دنیا۔ یعنی دنیا کی زندگی کو ہم نے اپنے مستقبل سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہی کی زندگی کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے، اور اس وقت حال یہ ہے کہ دنیا ہی ہمیں محبوب تر ہے باقی تمام چیزوں سے۔ یعنی باطن کو ہم نے رد کر دیا ہے اور ظاہر کا انتخاب کر لیا ہے بحیثیت مقصود اور محبوب اور مطلوب۔ تو جب آپ نے باطن کو بھلا کے ظاہر کا انتخاب کر لیا ہے اور اس پر آپ خوش ہیں، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی ایسی صورتحال پر اگر کوئی خوش بھی ہے، مطمئن بھی ہے، اور اسے اللہ کی ملاقات کی کوئی نہ امید ہے، نہ وہ رکھنا چاہتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آخرت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ آیت بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیا آپ کو زیادہ الجھن میں ڈالوں۔ وہ آیت کچھ اس طرح سے ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر یہ راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ ہمارے احکامات سے غافل ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ تو اب دیکھیں اس آیت میں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دنیا ہی پر مطمئن ہو گئے، دنیا ہی پر مطمئن ہو گئے، اور دنیا ہی کے فریب میں آ گئے، دھوکے میں آ گئے، اور دنیا ہی کو انہوں نے اصل زندگی سمجھ لیا۔
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یعنی ان کا ایمان بالآخرت نہ رہا۔ یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہے، میں پورے یقین سے اور وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے جو مسلمان ہیں ان کا یوم آخرت پر کوئی یقین نہیں، نہ جنت پر ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ یوم حشر پہ ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ ہے، نہ قبر کی زندگی پر ہے۔ اور پھر آپ ہمارے یعنی قومی رویہ تو آپ دیکھیں نا، اور یہ قومی رویہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، من حیث القوم جو ہے امت مسلمہ کا جو رویہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار کر کے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصود بنا کے اسی کے پیچھے چل لیں۔ آپ دیکھیں ساری دوڑ جو ہے وہ پیسے کی ہے، ساری دوڑ جو ہے وہ دنیا کی ہے۔ اور ابتدا میں آپ کو ایک بات کر رہا تھا کہ اگر انسان کی ایمان یعنی اللہ پہ ایمان یعنی دل سے وہ تصدیق نہ کرے، یعنی کیا مطلب؟ تھوڑا سا میں آسان کر دیتا ہوں آج کل کے حالات کے مطابق۔ دیکھیں ہم نے نہ تو اسلام کی دعوت کو سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ اس کو قبول کیا ہے، نہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ تیار بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یعنی ہماری مثال ان یہود کی مثال ہے جو کہ مدینہ میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو یہ تینوں قبیلوں نے مشترکہ طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک نہ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ تو 2 قبیلے تو جلا وطن ہو گئے، آپ کو معلوم ہے، بنو قریظہ اور نہیں، بنو قریظہ تو بعد، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ تو چلے گئے، جلا وطن ہو گئے، اس کی میں ابھی تفصیل میں آپ کو نہیں لے جاتا۔ بنو قریظہ نے جان دے دی، یعنی غزوہ احد کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا بنو قریظہ کے ساتھ کہ ان کو ایک ثالث مقرر کیا انہوں نے خود اپنے لیے، حضرت سعد، اور انہوں نے ان کی یعنی کہا کہ بھئی ان کے جو جنگی لوگ ہیں ان کو قتل کر دو اور عورتوں کو غلام بنا لو، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لو اور بس ختم کر دو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ساری انہوں نے شکست فاش۔ اب میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ وہ آئیں گے اور تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اسی بنا پر وہ مدینے میں بھی آئے تھے۔ تو اچھا، اب انہوں نے من حیث القوم گردن کٹانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، حالانکہ بنو قریظہ نے یعنی آپس میں مشورہ بھی کیا تھا۔ یعنی اختصار کے ساتھ میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے میری مراد میں اس بات کو اپنی طرف لے جاؤں گا۔ دیکھیں بنو قریظہ کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہ اپنی مال و جان بچانے کے لیے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس مشورے کو رد کر دیا کہ نہیں، ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ پھر دوسرا مشورہ یہ تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو ہم قتل کر دیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جنگ کا ایک مشورہ بھی ہوا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں اور بس خود لڑیں اور جان دے دیں، تو اس طرح ہمارا ویسے بھی صفایا ہونا ہے، تو اس طریقے سے، لیکن وہ تجویز بھی رد کر دی۔ پھر تیسری جو مشورہ ہوا وہ یہ تھا کہ ایک ثالثی، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم خزرج والوں سے، میرے خیال سے خزرج والے، انہوں نے کہا خزرج سے ہمارا پرانا معاہدہ ہے، ان سے ہم کہیں گے کہ وہ ہماری سفارش کر دیں۔ تو
انصار مدینہ جس کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ ہمارے پرانے حلیف ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں، جانے دیں۔ انہوں نے سفارش کر دی، جس طرح کہ آپ نے یعنی بنو قینقاع کے معاملے میں عبداللہ ابن ابی کی سفارش منظور کر لی تھی، اسی طرح آپ یعنی وہ اوس تھے نا، یہ خزرج تھے، تو انہوں نے آپ ہماری وہ درخواست قبول کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اور بات کرتے ہیں، اگر تم راضی ہو تو ایک ثالث کو مقرر کر دیتے ہیں اور تم ان سے مشورہ کر لو، ثالث جو فیصلہ کرے گا اس پر ہم عمل کر لیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ان کو جانے دو یا جو بھی فیصلہ کرتا ہے، تو خزرج کے مسلمانوں نے اس پر آمنا کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ تم لوگ ثالث مقرر کرو، یہود سے جا کے کہو، بنو قریظہ سے، کہ تم لوگ جا کے یعنی ثالث کا تقرر کرو، تمہاری مرضی کا ثالث ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا۔ بہرحال انہوں نے اپنے پرانے حلیف خزرج کے حضرت سعد بن عبادہ ہیں غالباً، ان کو ثالث مقرر کر دیا، جو جنگ میں ذرا زخمی بھی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے تک مجھے آپ زندگی دیں۔ بہرحال وہ آئے اور زخمی بھی تھے، بہرحال اپنے اونٹ پہ آئے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا بنو قریظہ کے بارے میں کہ ان کے مرد لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور جو بچے ہیں اور عورتیں ہیں ان کو زندہ چھوڑ کے خدمت کے لیے رکھ لیا جائے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فیصلے پہ راضی بھی ہوئے کہ ان سے کہا کہ تم نے جو آسمان میں ان کے متعلق جو فیصلہ تھا وہی فیصلہ تم نے دیا ہے۔ بہرحال پھر یہ ہوا، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور ان سے لڑائی لڑی اور قتل ہونا پسند کر دیا، لیکن ایمان لانا پسند نہ کیا۔ کتنی بدبختی ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، کتنی بدبختی ہے ایک انسان کی کہ وہ دنیا میں بھی یعنی انہوں نے آپ کو گردن کٹانا منظور کر لیا، آخرت میں تو نار جہنم تیار ہے، لیکن دنیا میں بھی انہوں نے گردن کٹا دی اپنے باطل عقیدے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی وجہ سے۔ تو میں یہ تمام جو مضمون میں نے آپ کو بیان کیا کہ دیکھیں، اگر عقیدے میں اگر جو اسلام کی دعوت ہے اگر آپ نے دل سے قبول نہیں کیے تو یہ سارے کام ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ہم جو ہمارے گمراہ لوگ ہیں جو تلوار کے زور پہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، جو بم پھوڑتے ہیں اپنے جسموں کے ساتھ یا ایسے بچوں کو تیار کرتے ہیں، بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں اور اسکولوں میں جا کے بچوں کو قتل کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی فوجیوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کے سروں کے ساتھ پھر فٹ بال کھیلتے ہیں۔ اب یہ کیا، یہ تو سب دعوے دار ہیں اور انہوں نے لمبے لمبے بال اور داڑھیاں لمبی لمبی۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، داڑھی تو ایک پارٹ ہے اسلام کا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اب علماء حق کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ ہمارے مولانا حسن جان صاحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ 4 سدہ کے بڑے عالم تھے دیوبند کے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کو قتل کیا ہے اور بنوری ٹاؤن میں علماء کو قتل کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ دعوے دار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہمیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے یہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ من حیث القوم اللہ تعالیٰ سے ہم نے لڑائی کا اعلان کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ وہ سودی معاملے میں، کہ ہماری قوم جو ہے سودی معاملے میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے سود کا لین دین جاری رکھنا ہے، اگرچہ ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے۔ یہ آپ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن سود پر آج قوم راضی ہے۔
یہ قوم سود پر راضی ہے۔ حکومت نے سود کا جو فیصلہ ہے، جو اسلامی جو شریعت جو بینچ ہے، نظریاتی کونسل ہے، اس کو کے خلاف دعویٰ کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم سود کا نہیں ختم کر سکتے۔ من حیث القوم آج بھی ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے لڑائی کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہماری ساری امت کی لڑائی جو ہے اللہ سے بھی ہے اور رسول سے بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں۔ اللہ سے لڑائی کیسی ہے کہ ہم آپ کے دین کو، یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ کی، اے اللہ تعالیٰ آپ کے رسول جو ہمیں آپ کی طرف بلا رہے ہیں، ہم اس دعوت کو نہیں مانتے۔ اپنے لیے یعنی زندگی آپ کے لیے ہم نہیں وقف کر سکتے، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب تو دنیا ہے، یہ ہم عملی طور پہ کہہ رہے ہیں، زبانی طور پہ نہیں کہہ رہے۔ زبانی طور پہ تو آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک، لیکن عملی طور پہ آپ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو ہم بالفعل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، اس کے دین سے، اس کے قرآن سے ہم نے جنگ شروع کی بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے طریقے کے خلاف کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ کو مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں مکمل داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اپنے نفس کو ہم نے اپنے نفس کو الہ واحد تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا جو جی چاہے گا کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت ہے ہم وہ بھی نہیں مانتے۔ تو ہم مانتے ہیں دنیا کو، اور ساری توجہ جو ہے آپ دیکھ لیں من حیث القوم ہماری دنیا کی طرف ہے۔ یہ تو بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن سب آپ کے سامنے آیا ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رویہ مدینے کے یہود سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میرے الفاظ آپ دیکھیں، دنیا کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی جان، مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے اور ہماری آخرت کا کیا حال ہوگا۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں اور میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفدوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ نہیں، آپ ترجمہ سنا دیں۔ ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ تم خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یا ان کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو، حتی ینفدوا، یہاں تک کہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. It is they who say, "Do not spend anything on those who side with God's messenger, unless they have dispersed. To God belong the treasures of the heavens and the earth, but the hypocrites do not understand." اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.